الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک خاص رپورٹ جس میں ہے ایک شاندار خبر اور ایک نئے سفر کا آغاز۔ مہد سمیہ للبنات کی ایک نئی یونٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا پتہ ہے 11 نمبر واٹ گنج اسٹریٹ، کولکتہ 23، اپوزٹ واٹ گنج بڑی مسجد۔ یہ مدرسہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک مثال ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کے بہترین انتظام کی، جہاں ہر عمر کی بچیوں اور خواتینوں کے لیے ہے۔ دین و اسلام میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں وہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عورتوں کی دینی تعلیم صرف ان کا حق نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت اچھی کی وہ اس کے لیے جنت کا سبب بنے گی۔ دوستو، آپ کو یہ بتا دوں کہ مہد سمیہ للبنات کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہاں چھوٹی بچیوں کے لیے قرآن اور بیسک اسلامک نالج کا کورسز رکھا گیا ہے۔ بات بڑی خواتین کی جائے تو ان کے لیے ایڈوانس اسلامک اسٹڈیز اور پریکٹیکل کورسز رکھا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو جوڑتے ہوئے ماڈرن اسکلز کا بھی انتظام ہے جو آج کے دور کی اہم ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ کمبینیشن ایک مضبوط انسانیت اور خوشحال پریوار کی بنیاد ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر اور سماج کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ دی لوکل جرنلسٹ کی جانب سے آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آج ہی آپ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو مدرسہ مہد سمیہ للبنات بھیجیے اور ایک بہترین تعلیم کا حصہ بنیے۔ یہ تعلیم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ایک خاص رپورٹ دی لوکل جرنلسٹ کی جانب سے۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل اور جڑے رہیے نئے اپڈیٹس کے لیے۔ وہاں صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو یہ دوسرے برانچ اوپن کے لیے مہد سمیہ للبنات۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا کیا کورسز آفر کی جا رہی ہے بچیوں کے لیے؟ یہ ہم لوگ 2010 سے کام کر رہے ہیں بچیوں پر۔ خاص طور پر ہم لوگوں نے یہاں سے کام کی شروعات کی تھی کہ جو اسکول کالجز میں جو ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں اور الگ الگ ماحول میں رہ رہی ہیں تو ان کو اسلامی کلچر میں، اسلامی تہذیب میں ڈھالنے کے لیے اور ان کو جو ضروری چیزیں ہیں ان کو وہ مہیا ہو جائے، میسر ہو جائے، ضروری تعلیم جس سے جو ہے وہ اپنے عقیدے کو پہچان سکے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار سکے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے کام کی شروعات کی تھی۔ یہاں پر مختلف کورسز چلاتے ہیں عمر اور قابلیت کے لحاظ سے، جیسے فاؤنڈیشن جو بالکل KG نرسری کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے فاؤنڈیشن کورس کے نام سے 2 سال کا چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پرائمری کے ایج کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے پرائمری کورس 2 سال کا چلاتے ہیں۔ تو ان کورسز میں جو ہے ہم پورے جو بیسک چیزیں ہیں، حلال حرام عقیدہ کی باتیں اور نماز وغیرہ، عبادات کے طریقے، مسئلے مسائل، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے ان کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو لینگویج ہے، عربی لینگویج ہے، لینگویج کی حیثیت سے ان کو جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ پرائمری کورس کر لیتے ہیں تو ان کے لیے معلمہ کورس ہے، وہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ تو اس میں پورے اما پارا ان کو بائی ہارٹ یاد کرایا جاتا ہے، حفظ۔ اس کے علاوہ سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، یہ ساری صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ آگے چل کر کے ٹیچنگ کے لائق بن سکے، معلمہ کورس۔ اسی طرح جو شادی شدہ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بچپن میں موقع نہیں ملا پڑھنے کا، تو ان کے لیے 6 مہینے میں بیسک ان کا کمپلیٹ کراتے ہیں۔ تو اس کو مومنہ کورس کے نام سے ہم لوگ چلاتے ہیں۔ یعنی ہر عمر، ہر ایج کی جو ہے بچیوں کو، خواتین کے لیے ہم لوگوں نے الگ الگ کورسز بنا رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری ماں اور بہنیں جو 50 سال 55 سال کی عمر کی ہو گئی ان کے بھی الگ بیچ چلتا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے اس سے جو ان کو ہم لوگ جو ہے
بیسک تعلیموں کو ہم لوگ فراہم کرتے ہیں. اسی طرح عربک لینگویج بھی جو ہے باضابطہ ہم لوگ کرتے ہیں. عربک لینگویج میں گفتگو اور اس طرح سے اسپوکن انگلش کا بھی کلاس ہم لوگ الگ سے کرتے ہیں. اور پرائمری دینیات کے ساتھ ساتھ پرائمری کی جو ہے پرائمری کلاس تک کے جو ہے ٹیوشن بھی جو ہے ہم لوگ یہاں فراہم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں. تو وہاں صاحب یہ ایڈریس کیا ہوا اس جہاں پر یہ 11 نمبر واٹ گنج ہوا, بڑی مسجد واٹ گنج کے بالکل اپوزٹ کے اندر. تو یہ ہے, یہاں جو یہ 4 کمرے پر مشتمل یہ ہے. یہاں سے بہت ساری بچیاں جو ہے جانے کی خواہش مند ہوتی تھی. برابر جو ہے یہ کال جاتے تھے, انکوائری ہوتی تھی کہ بھائی آپ یہاں پر قریب میں جو ہے آپ لوگوں کا کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے بہت بڑی ضرورت سمجھ کر کے یہاں پر ہم لوگوں نے کرایہ پر لے کر کے اس چیز کو شروع کیا ہے. خواتینوں کے لیے, خاص طور پر بچیوں کے لیے جس طریقے سے مہد سمیہ للبنات کی جانب سے ایک اسکول رن ہو رہا تھا اور ایک واٹ گنج میں بھی ایک رسم ابتدا ہوئی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں اپنے بچیوں کو, تاکہ اسلامی طور طریقہ معلوم ہو اور اسلام کو پہچانیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور کس دین سے تعلق رکھتا ہوں, تاکہ سمجھ میں آئے. خیر مقدم ہے آپ کی دی لوکل جرنلسٹ میں, آپ ایک اسکول کے ادارہ کو چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد آپ کو. سب سے پہلے آج کے اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مہد سمیہ للبنات تقریباً خضر پور, اقبال پور اور واٹ گنج کے بچے بچیوں کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ اسلامی اخلاق و کردار سے آراستہ کر رہا ہے اور اسلامی علوم کے اندر بہترین خدمات انجام دے رہا ہے. اور سینکڑوں بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ جب ہم نے توپسیہ کے بعد اقبال پور میں دارین ایجوکیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا تو الحمدللہ سب سے پہلے ہمارے یہاں معلمات حضرت مولانا کی یہاں سے تربیت یافتہ اور پڑھی ہوئی بچیاں ہی ہوئیں, اور آج تک ان بچیوں میں سے بعض خدمات انجام دے رہی ہیں. تو میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ دارین میں ہم لوگ انٹرویو لے کر اسکریننگ کر کے ٹیچرز کو رکھتے ہیں. تو الحمدللہ وہ اس مرحلے سے گزر کر آئی تھیں اور ان کی تربیت بہترین ہوئی تھی, تعلیم بھی بہترین ہوئی تھی, کوالٹی ایڈوکیشن دیا گیا تھا اسلامی تعلیم میں, تو ہی ان کا انتخاب ہو سکا. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے حضرت مولانا کی. حضرت مولانا ابھی مجھے لگتا ہے کہ تقریباً عمر نبوت سے اوپر آ گئے ہیں اور یہاں قاسم العلوم جیسے ادارے میں بھی فرائض انجام دیا, امامت کے فرائض انجام دیے اور اس علاقے کے ایک متحرک اور فعال شخصیت رہے ہیں. اور اس وقت جمعیت علماء کلکتہ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے انتہائی فعالیت کے ساتھ بے شمار امت کے اہم مسائل پر کام کر رہے ہیں. تو ان کا یہ قدم بہت ہی سراہنے کے قابل ہے, تعاون کرنے کے قابل ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہے. اور جو لوگ اس کے اندر معاونت نہ کریں یا پھر اس کے اندر کسی قسم کی ہرڈل اور کسی قسم کا آڑ ڈالے, میں آپ کے مدھیم سے یہ گزارش کروں گا آپ کے ناظرین اور سامعین سے کہ آپ اس کے خلاف خود جو ہے وہ رپورٹ وغیرہ کیجیے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہوتا یہی ہے. میں یہی دیکھتے آیا ہوں کیونکہ میں 10 برانچز چلا رہا ہوں. وہاں صاحب کو تو مطلب جب سے انہوں نے شروع کیا تب سے لوگوں نے لبیک ہی کیا ہے. بہت اچھا, میں بہت شکر گزار ہوں اپنے طرف سے بھی علاقے کے واٹ گنج کے لوگوں کا, یہاں کے دیندار حضرات کا, یہاں کے دانشوران کا, یہاں کی پولیس اتھارٹی کا, یہاں کے کاؤنسلر وغیرہ کا, کہ وہ لوگ اس چیز میں تعاون کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا چاہیے ان کو. اور یہ کوئی وہ مولانا کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مولانا ان کے شکر گزار نہیں ہوں گے, بلکہ وہ اپنے آخرت کو درست کرنے کا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کو اللہ سے اجر ملے گا. الحمدللہ میں تو پچھلے کئی سالوں سے مولانا اشرف علی قاسمی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور ان کے خدمات اور خاص کر کے خواتین کے تعلق سے اور بچیوں کے اندر دینی تعلیم کے تعلق سے جو فکر ان کی رہتی ہے, الحمدللہ اسی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ جب یہ جگہ انہوں نے واٹ گنج کے علاقے سے ایک فرد اپنے بچی کا داخلہ کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کی یہ بات دل میں یہ بات پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی دور سے آتے ہیں ہمارے یہاں, تو یہ جب آ رہے ہیں تو ان جیسا اور بھی بچیاں ہوں گی, تو لہٰذا اسی علاقے میں کیوں نہ ہم کام کریں تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر دینی تعلیم کو لے کر بچیوں کے اندر کتنی فکر ہے. اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج واٹ گنج کے علاقے میں مہد سمیہ للبنات کا ایک سینٹر قائم ہوا ہے. تو یہ اصل چیزیں یہ ہے کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم کی وضاحت ابھی حضرت مولانا نے اپنی تقریر میں کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یہ جو اس وقت پرفتن دور ہے
اور یہ جو دجل اور مکر فریب کا جو دور چل رہا ہے، اس میں بچے اور بچیوں کو، یعنی گھر کے اندر اگر ہم نے دینی ماحول پیدا نہیں کیا اور گھر کے جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری، اگر ان کو ہم نے دین سے نہیں جوڑا اور اللہ کے رسول کا صحیح پہچان نہیں کروایا، تو بارگاہ خداوندی میں ہم جواب دہ ہوں گے اور ہماری گرفت اور پکڑ ہوگی۔ اس لیے اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے وفادار ہوں، تو اسے دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا اور اسے مکتب اور مدرسے سے جوڑنا ہوگا۔ یہ اس وقت ہر ایک امت کے ہر ایک لوگوں کا فرض ہے، حالانکہ وہ ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، سائنٹسٹ بھی بنائے ضرور بنائے، لیکن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو وہ پہچاننے والا بنے گا، تبھی وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا، اچھا انجینئر بھی ہوگا، اچھا سائنٹسٹ بھی ہوگا۔ ورنہ آج حالات دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہیں، مسلمان بھی ڈاکٹر ہیں، وہ کتنے بڑے قصاب ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اور ایسے بھی ہیں کہ بعض اچھے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، کئی ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں جتنے اچھے ہیں کہ غریب پرور بھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ مولانا کا یہ قدم جو ہے قابل مبارکباد ہے، اور مولانا کا تعارف کرانے کا ضرورت نہیں ہے، پورا کلکتہ ہی نہیں، پورا مغربی بنگال میں وہ پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے کام کے تعلق سے۔ تو لہٰذا واڈ گنج کے اور خدر پور کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان کا ہر طرح سے سپورٹ کریں، ہر طرح سے تعاون کریں، اور اگر کوئی بھی ان کو نقصان پہنچانے یا اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کا کوشش کرے تو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں اور ان کا ہر طرح سے مولانا کا ساتھ دیں۔ حالانکہ یہ کاموں میں کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن بعض دفعہ ایسے شریر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جو کرٹیسائز کرنے کا ان کا کام ہے، ایسے لوگ بچیں اچھے کاموں میں رخنہ اندازی کرنے سے۔ جی السلام علیکم۔ بڑی اچھی پہل ہے یہ والی، اور میرے ذہن میں خیال آتا رہا تھا کہ وہ اندھیرا کہنے سے تو اندھیرا دور نہیں ہوتا، آدمی کو شمع جلانے سے اندھیرا بالکل دور ہوتا ہے، اور اگر علماء کی رہنمائی میں اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے لیے اور بہتر ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو بہت مبارک قدم ہے یہ والا، اور ہم لوگ تو ظاہر سی باتیں خواہش بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کا اور بھی ادارہ قائم ہو، اور مبارکباد دیتے ہیں ان کو ہم کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کریں ان کو۔ السلام علیکم میم، آپ کا خیر مقدم ہے دی لوکل جرنلسٹ میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ آج کے اس مبارک موقع پہ میں یہ کہنا یہ چاہوں گی کہ مجھے تہہ دل سے بڑی خوشی ظاہر کروں گی کہ کافی دنوں سے یہاں کے لوگ بڑے پریشان تھے، خاص کر کے بچیوں کے لیے یا بچوں کے لیے بھی کہیں تو، بوائز اینڈ گرلز اگر سپریٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ اور بھی اچھی بات ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے خاص کر کے اس لیے کہوں گی کہ جیسے آج کل کے ماحول چل رہا ہے، لڑکوں کو تو پھر بھی ہم باہر بھیج سکتے ہیں، لڑکیوں کے لیے ہم بہت ذہنی سکون بھی تباہ ہے چاروں طرف سے، جیسے حالات ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، تو چھوڑنے کی بات الگ ہے۔ اور اسلامی لحاظ سے ہم لوگوں کو درپیدا کافی دنوں سے کہ میرے کالج ٹائم سے مجھے یہ فیل ہوتا تھا نا، میری امی جب مجھے حجاب کے ساتھ کالج میں بھیجتی تھی، میں مسلم لوگوں کے ساتھ پڑھتی تھی، لیکن مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا تھا کہ مسلم ہوتے ہوئے وہ لوگ مجھے نہیں سمجھ پاتے تھے کہ آپ پورے حجاب میں کیوں آتے ہو۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں سے یہی اپیل ہے کہ اپنی بچیوں کو دین سے آشنا کریں کہ دین میں اصل میں دین کا کیا ہے، فوکس کیا ہے، اور لوگ کیا اس پہ رائے قائم کر سکتے ہیں، اور اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں بھیجیں اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ یہاں کوالٹی کے حساب سے، عمر کے حساب سے بڑی عورتوں کا بھی انتظام رکھا گیا، چھوٹی بچیاں بھی ہیں، اور جو جاب کرتی ہیں سیٹرڈے سنڈے اپنے اپنے وقت کو تعاون کریں، اور جن کے لیے سفیشینٹ جو وقت ہے اس میں آپ آئیں اور آ کے ایک ادارے سے اپنی بچیوں کے لیے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے نا کہ ابھی کا جو جنریشن چلا ہوا ہے، جس طرح بچے گمراہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم مدرسے سے جڑیں، بچے کو اسلامک ٹیچنگ دیں، انگلش کے ساتھ ہم لوگ اسلامک ٹیچنگ بھی دیں، اس سے بچے گرو ہوں گے، ہمارا جنریشن گرو ہوگا۔ تو بس یہی ریزن ہے کہ بچے اچھے سے پڑھے، دو طرح کا تعلیم سیکھیں، دین بھی اور دنیا بھی، یہی انٹینشن ہے۔ بہت سارا جیسے آپ کو پتہ ہے کوئری آ رہا تھا، اسی لیے ریکوائرمنٹ کے حساب سے امام صاحب نے یہ جگہ سلیکٹ کیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کوبی کھیت میں بھی ہے، تو یہ دوسرا برانچ ہے ان کا، تو انشاءاللہ اب شروع ہونے والا ہے، لوگ جڑیں گے، دین تعلیم سیکھیں گے، ہم لوگ کا جنریشن اچھا ہوگا، بس یہی انٹینشن ہے۔ تھینک یو۔